سرور ذیشان سردار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں اس سے بروز قیامت مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک کی فضیلت سنی تبھی تو شاعر کہتا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اللہ عز و جل ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عاشقان رسول جوک در جوک سوئے مدینہ جا رہے ہیں، سوئے حرم جا رہے ہیں۔ ہم اس بار پھر حج کرنے سے رہ گئے۔ اے کاش کوئی اب بھی ہمارے اسباب پیدا ہو جائیں اور ہم مدینے چلے جائیں، ہم حج کر لیں۔ اعلیٰ حضرت بھی کیا خوب کہتے ہیں نا، آئیے مل کر ہم بھی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، انشاءاللہ ہمیں بھی حاضری کی سعادت ہوگی، انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب کہتے ہیں، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو دیکھتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اور آیا فضیلت خانہ کعبے کی کیا فضیلت بیان کی، فرمایا کہ جو خانہ کعبے کی طرف پہلی نظر کرے، جب پہلی نظر کرتا ہے تو اللہ عز و جل سے جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حاجی بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں کہ جو حج پر جا رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں نا، ایک شاعر تو یہ بھی کہتا نا، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی۔ شاعر سوچ رہا ہے نا، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ اور شاعر آخر میں کیا خوب کہتا ہے، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا ہے دیوانہ، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا ہے دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی۔ سوچے نا یار ذرا سارے کہ ایک نہ ایک دن تو انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے مدینے، انشاءاللہ جائیں گے۔ تو وہ شاعر کہتا ہے، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، کیسی وہ عجب کیسی مزیدار گھڑی ہوگی ہے۔ وہ کب دن آئے گا کہ ہم بھی مدینہ دیکھیں گے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ جب حاجی حج کر لیں گے تو ان کو کہا جائے گا چلو اب سوئے مدینہ، چلو اب حضور کی بارگاہ میں۔ تو اعلیٰ حضرت تبھی ان کو کہتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ جن کی وجہ سے یہ کعبہ آیا، جن کی وجہ سے یہ دنیا بنی، کہا کہ اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو آگے۔ سبحان اللہ۔ اے کاش ہمیں بھی
حج اور عمرے کی سعادت مل جائے۔ اے کاش ہم بھی مدینہ دیکھ لیں، ہماری بھی یہ حسرت پوری ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، دین اسلام کے 5 رکن ہیں، 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن جو ہے وہ حج بھی ہے، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا۔ حج کے بارے میں حکم دیا گیا کہ حج جو ہے یہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر حج کرنا زندگی میں ایک بار یہ فرض ہے۔ لیکن کس پر فرض ہے؟ جس کے پاس پیسے بھی ہوں، استطاعت بھی ہو، تو اس پر فرض ہے۔ اگر کوئی غریب ہے جس کے پاس ہے ہی نہیں اتنے پیسے کہ وہ حج کر سکے، تو پھر اس پر حج کرنا فرض بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب جو ہوتے ہیں، عاشقان رسول جو ہوتے ہیں، وہ تڑپتے ہیں جب حاجی حج کرنے جائے یا عمرہ کرنے کوئی جاتا ہے تو دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنے روزے پر بلا لیں، یا اللہ ہمیں بھی وہ خانہ کعبہ کا منظر دیکھنا نصیب ہو جائے، مولا ہم بھی خانہ کعبہ دیکھنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم بھی تیرا گھر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ حسرت ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، کاش کہ میں اپنی آنکھوں سے حضور کا روزہ دیکھوں، کاش میں اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کا دیدار کروں، کاش میں صفا مروہ کی سعی کروں، کاش میں بھی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کروں، کاش میں بھی حجر اسود کو چوموں، میں بھی جنت البقیع دیکھوں جہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزار ہیں، ان کی قبور ہیں، میں وہ دیکھوں ان گلیوں میں میرے حضور چلا کرتے تھے، میرے حضور ان گلیوں سے گزرا کرتے تھے، اور آج بھی ان گلیوں سے خوشبو مہکتی ہے، آج بھی ان گلیوں سے خوشبو آتی ہے، اس لیے کہ وہاں پر میرے حضور تشریف فرماتے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دعا کریں اللہ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرما دے، دعا کریں اللہ ہمیں بھی عمرے کی سعادت نصیب فرما دے۔ حج یہ بہترین عبادت ہے اور اس کی احادیث میں بھی بڑی فضیلت آئی۔ یہ اپنے دل میں ایک مسلمان کو، ایک عاشق رسول کو دل میں تڑپ حسرت رکھنی چاہیے کہ اے کاش میں بھی مدینہ دیکھوں، اے کاش میں بھی حج کر لوں۔ یہ ہر ایک کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے، اور جو عاشق رسول ہوتا ہے اس کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے، چاہے بندہ گناہ گار ہو، میلا کچیلا ہو، جیسا مرضی ہو، لیکن وہ پھر بھی اس کو پتہ ہے کہ میں نے ادھر سے ہی صاف ہو کر آنا ہے، وہاں پر ہی میرے یہ سارے میل دھل جائیں گے، وہاں پر ہی انشاءاللہ میرے یہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ ہر ایک کو تڑپ رکھنی چاہیے، اے کاش اللہ تعالی ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے پیارے اسلام بھائیو، حج کے حوالے سے سنتے ہیں اور اپنے ذوق کو انشاءاللہ تازہ کریں گے اور اپنے ایمان کو انشاءاللہ پختہ کریں گے انشاءاللہ سن کر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ روایت کرتے ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حج کیا، حاجی کی فضیلت حضور بیان کر رہے ہیں، فرمایا کہ جس نے حج کیا اور فحش کلامی نہ کی، یعنی کوئی برا کلام، کوئی گندی باتیں نہ کی، اور فسق نہ کیا، یعنی کوئی گناہ نہ کیا، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹے گا، جب حج کر کے واپس آئے گا تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا لوٹے گا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے، ایسا پاک ہو جائے گا کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ حاجی کی فضیلت۔ اور ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن جہنمیوں کو آزاد نہیں کیا جاتا جتنا اس دن جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ یوم عرفہ کا دن، اللہ اکبر۔ اور ساتھ فرمایا پھر اللہ عز و جل اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے
اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے۔ اللہ عز و جل فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، کیا فرشتوں تم کہتے تھے نا کہ یہ تو فساد پھیلائیں گے، تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں بے شک جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں۔ اب اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور استفسار فرماتا ہے، پوچھتا ہے، حالانکہ رب کو سب پتہ ہے۔ رب پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، اے فرشتوں جو حج کرنے آئے ہیں میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ عز و جل یہ جو بندے آئے ہیں یہ معافی کے طلبگار ہیں، یہ مغفرت کے طلبگار ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا اور ان سے درگزر کر لی، میں نے ان سب کو بخش دیا جو حج کرنے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر۔ اے کاش ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے، جنہوں نے دنیا میں اس کی عبادت کی اور زیادہ سے زیادہ اس کو راضی کیا، اور جنہوں نے یہ دیکھا کہ نافرمانیوں میں سراسر وقت برباد کرنے سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، تو انہوں نے اللہ عز و جل کا قرب پایا۔ جنہوں نے رب کی عبادت کی انہوں نے قرب پایا۔ اللہ اکبر۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بالخصوص فضول سوالات سے بھی بچنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیں خطبہ دیتے ہوئے، حضور خطبہ دے رہے تھے اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ عز و جل نے تم پر حج فرض کیا ہے، پس تم حج کرو۔ اور ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ہر سال حج کریں؟ ہر سال؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو پھر دوبارہ اسی شخص نے کہا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال حج فرض ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری دفعہ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو نبی پاک صاحب لولاک سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ہر سال حج فرض نہیں۔ اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج واجب ہو جاتا۔ اب ادھر سے حضور کا اختیار پتہ چلتا ہے کہ حضور صاحب شریعت ہیں، اختیار دیا حضور چاہتے تو ہاں کرتے تو ہر سال حج فرض، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، اور ساتھ ہی فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا تو تم پر حج واجب ہو جاتا، اور اگر ہر سال واجب ہو جاتا تو تم اس کی استطاعت نہ رکھتے، طاقت نہ رکھتے۔ اور آج دیکھیں نا کہ حج کو اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ اب غریب بندہ تو سوچ ہی نہیں سکتا، اور امیر بھی بڑی مشکل سے جاتا ہے کہ نہیں یار اب تو اتنے پیسے لگ جائیں گے، کہ یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے کہ حج کو مہنگا کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ پاکستان پوری دنیا میں پہلے نمبر پر تھا، کہ ادھر سے پاکستان سے سب سے زیادہ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو لیکن انہوں نے اس سازش کے تحت اس کو اتنا مہنگا کر دیا کہ اب جو ایک غریب بندہ جس کی ہے ہی کمائی صرف 30,000 40,000 50,000 وہ کیسے کرے؟ وہ بیچارہ پہلے ہی کمیٹی ڈال کے عمرے کے لیے جاتا تھا، وہ بیچارہ پہلے ہی قرآن دازی کے چکر میں دعا کرتا یا اللہ قرآن دازی میں ہی نام نکل آئے مولا، ویسے تو میں پیسے نہیں جمع کر سکتا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، انہوں نے حج کو اتنا مہنگا کر دیا کہ اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا مہنگا کر دیا کہ 12 سے 14 16 لاکھ تک اس سال حج کروایا جا رہا ہے۔ اب کون بندہ اتنے لائے؟ جو کرائے پر رہتا ہے وہ بیچارہ کہاں سے 12-14 لاکھ روپے لائے؟ جو بیچارے کا اپنا گھر ہے کیا وہ اپنا گھر بیچ کر جائے؟ تو پیچھے بچوں کا کیا بنے گا، گھر والوں کا کیا بنے گا؟ لیکن
پیارے اسلامی بھائیوں، چاہے یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں، یہ جتنا مرضی زور لگا دیں، لیکن پھر بھی عاشقان رسول جوک در جوک بھر بھر کے جہاز پھر بھی مدینے کو جا رہے ہیں، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، چاہے یہ پیسے یہ ساری دولت ادھر ہی رہ جانی ہے۔ اعلیٰ حضرت تبھی تو کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں۔ لوگ پھر بھی پیسے خرچ کر کے جا رہے ہیں، یہ پیسے آنے جانے والی چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تبھی فرما رہے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا، ان پیسوں کی تعریف کروں میں، ان لوگوں کی تعریف کروں؟ ارے یہ پیسے تو ادھر ہی رہ جانے، یہ پیسے تو ادھر ہی رہ جائیں گے، لیکن میں مدینے چلا جاؤں، میری مدینے کی حاضری ہو جائے، میں حج کر لوں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تمنا تو رکھیں، حضور کی بارگاہ میں دعا تو کریں، جب حضور نے بلانا ہے خود ہی انتظام ہو جانا ہے۔ وہی جاتا ہے عمرے کے لیے، وہی حج کے لیے جاتا ہے جس کو حضور بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، آتا وہی ہے جس کو حضور بلاتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل ہمیں بھی بالخصوص حج کی سعادت نصیب فرمائے، حج کی برکتیں نصیب فرمائے۔ لیکن پیارے اسلام بھائیوں، ہم نے پریشان نہیں ہونا، ہم ادھر رہ کر بھی حج کا ثواب کما سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک بندہ حج کے لیے گیا اور اس کے پھر ارکان ہیں، فرائض ہیں، پھر اس کے بعد اس کے واجبات ہیں، اگر ایک بھی واجب ترک کر دیا اس پر دم واجب ہو جاتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، یہ معاملات ہوتے ہیں سارے، بڑی مشکل سے حج ہوتا ہے، اس میں محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ لیکن جو ادھر بیٹھے بیٹھے بندے کو اگر حج کا ثواب مل رہا ہو، اور وہ بھی کیسا حج؟ مقبول حج، جو قبول ہی قبول ہے، اور ادھر گیا ہے پتہ کوئی نہیں کہ کس نیت سے گیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ تاکہ میں واپس آؤں تو لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، تو یہ پھر حج قبول نہیں ہوگا، یہ تو دھتکار دیا جائے گا۔ فرمایا نا حدیث کے اندر، ایسے لوگ جو اپنی واہ واہ کے لیے علم جھاڑیں، تو فرمایا ایسے عالم کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور فرمایا کہ ایسے بندے کو جو سخی اس لیے کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ یار واقعی راہ خدا میں بڑا مال دیتا ہے، ماشاءاللہ یار یہ سیٹھ صاحب تو بڑے پیسے دیتے ہیں، تو فرمایا ایسے شخص کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اللہ عز و جل پیارے اسلام بھائیوں ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اخلاص کی برکتیں ہوں گی تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ اکٹھا کرو کہ یہ محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حج اور عمرے کی پیارے اسلامی بھائیوں بڑی فضیلت آئی، بڑی برکتیں آئی، بس ہم دل میں تمنا رکھیں، ہم دل میں شوق رکھیں، ذوق رکھیں کہ انشاءاللہ میں نے مدینے جانا ہے، انشاءاللہ میں نے حج کرنا ہے، انشاءاللہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، میں بار بار مدینے جاؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں آپ اس بات سے اندازہ لگائیں یار، حضور کی بارگاہ میں صبح 70,000 فرشتے آتے ہیں سلام کرنے کے لیے، 70,000 فرشتے، اور شام کو 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور آیا کہ اب جب یہ آگے فرشتے، اب قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، مطلب اتنے رب کے فرشتے ہیں، کیونکہ ہر دفعہ 70,000 علیحدہ فرشتے صبح آتے ہیں، پھر شام میں علیحدہ آتے ہیں، پھر اب ان کی باری نہیں آنی، قیامت تک ان کی باری ہی نہیں آنی۔ اور امتی کتنا خوش نصیب ہے، ایک بار مدینے جاتا ہے پھر بلاوا آ جاتا ہے، پھر وہ مدینے جا رہا ہوتا ہے۔ اے کاش ہم بھی بار بار مدینے جائیں، اے کاش ہم بھی بار بار مدینے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ پیارے اسلام بھائیوں، بہت ہی پیارے بزرگ گزرے ہیں، آپ محدث، آپ نے احادیث لکھی، حدیثیں لکھی، حضور کے جو فرامین تھے، فرمان تھے، ہم تک باحفاظت پہنچائے۔ ان کا نام حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک بار میں حج کرنے کے لیے نکلا،
تو فرض میں نے حج کر لیا تھا، اب میں نفل حج کے لیے جا رہا تھا۔ میں نے کہا نا کہ جس طرح ایک بار جو چلا جائے نا اس کا شوق بڑھ جاتا ہے، وہ بار بار جانے کی کرتا ہے۔ جو پہلے عمرہ کر کے آئے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، ان کی تڑپ ہم سے زیادہ، کیونکہ وہ دیکھ کر آئے ہیں، ان کو تجربہ ہے اس چیز کا، وہ سارا محسوس کر کے آئے ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، مولا ہم پھر آ جائیں تیرے محبوب کی بارگاہ میں، ہم پھر حاضری دے دیں۔ تو آتا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حج کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور آپ کے پاس 300 دینار تھے، مطلب 300 سونے کے سکے تھے، اور آپ کے ساتھ ایک پورا قافلہ تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی حج پر لوگ جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں تو کافی قافلہ بن کے جاتا ہے، اس طرح ہی ہوتا ہے نا جی۔ تو پہلے زمانے میں جو لیکن حج ہوتا تھا وہ پیدل ہوتا تھا، سواریوں پر ہوتا تھا، اونٹ پر ہوتا تھا، گھوڑے پر ہوتا تھا، گدھے پر ہوتا تھا، اور پیدل بھی ہوتا تھا۔ تو آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر سے نکلے اور اپنے جو قافلے والے تھے ان کے ساتھ نکلے، تو اب آگے گئے تو انہوں نے کہا چلو یار اب ہم سامان خرید لیں، جو ہم نے احرام پہننا ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، پہلے تیاریاں کرتے ہیں، سارا سامان پورا کرتے ہیں۔ تو آتا ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنی شاپنگ کر رہا تھا، سارا سامان لے رہا تھا۔ تو اب جو قافلے والے تھے انہوں نے سامان لے لیا، تو انہوں نے کہا چلو یار اب واپس چلتے ہیں، پھر ہم نے سفر بھی کرنا ہے، اب آرام کر لیتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں، میں نے جانا ہے مدینے، میں نے جانا ہے حج کرنے، میں نے ابھی اور شاپنگ کرنی ہے، میں نے ابھی اور سامان لینا ہے، تو ایسا کرو تم جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آپ نے اور سامان لیا، وہ لوگ جو تھے وہ آرام کے لیے چلے گئے، وہ آرام کرنے لگے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اور سامان وغیرہ لیا۔ اب آپ نے جب ساری سامان لے لیے، ساری چیزیں مکمل کر لی، حج کے لیے تیار ہو گئے، اب جیسے ہی جانے لگے تو کہا کہ چلو یار اب سامان خریدا ہے، میں بھی تھوڑا سا نا آرام کر لیتا ہوں، میں بھی تھوڑا فریش ہو جاتا ہوں۔ تو کہتے میں ایک جھیل کی طرف چلا گیا، تو کہتے میں جھیل کے پاس گیا، ادھر بیٹھ گیا، تو کہتے میں رب کا ذکر کر رہا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک وہاں پر مری ہوئی گائیں پڑی تھی، مری ہوئی مردار تھی۔ وہ کہتے میں نے دیکھا کہ ایک عورت آئی اور اس نے برقع پہنا ہوا ہے پردے میں، اور اس نے خنجر نکالا، خنجر نکال کے اس مردار کا گوشت کاٹنے لگی، اور اس نے گوشت نکالا، اپنے تھیلے میں ڈالا اور فوراً وہاں سے جلدی جلدی نکل پڑی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ شاید لگتا ہے اس کا کوئی ہوٹل ہے، یہ 2 نمبر کام کرتی ہے، یہ مردار کھلا رہی ہے لوگوں کو۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے بھی یہ سوچا، اور میں اس کے پیچھے ہو لیا کہ یار نہیں یہ غلط کام کرے، اس کو میں روکوں۔ تو کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، دیکھتا ہوں یہ جاتی کہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں لیکن وہ عورت نے ایک بڑا دروازہ تھا لکڑی کا، اس کو دونوں ہاتھ سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا تیزی سے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا ماجرا۔ وہ کہتے اندر سے کسی بچی نے دروازہ کھولا، وہ کہتے 3 اور بچیاں ساتھ آ گئیں اور اونچی آواز سے کہا امی جان آپ ہمارے لیے کھانا لے کر آ گئی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ بیٹا میں کھانا تو نہیں لے کر آئی، لیکن یہ مردار گوشت ہے، اب یہ پکا کر ہم کھا لیتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی اس نے کہا کہ بیٹا بے شک ہم سید ہیں، سید ہیں، بے شک ہم سید ہیں، آپ تمہارے باپ نہیں ہیں، وہ وفات پا گئے ہیں، اب اگر تمہارے باپ ہوتے تو وہ ہمیں کما کر لاتے، دیتے پیسے، ہم وہ کھا لیتے، حلال رزق کھاتے، لیکن بیٹا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ہماری جان اب خطرے میں، ہم کھانا نہیں کھاتے تو مر جائیں گے۔ اور شریعت نے یہ اجازت رکھی ہے کہ جب بندے کی جان خطرے میں کچھ کھانے کو موجود ہی نہیں ہے تو پھر وہ مردار بھی کھا سکتا ہے، اپنی جان بچانے کے خاطر وہ کھا سکتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے جب یہ باتیں سنی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں دھاڑے مار کر رونے لگا، میں چیخیں مارنے لگا کہ یہ سید زادی حضور کی آل سے، حضور کی اہل بیت سے، اور میں نفل حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، حج فرض تو میں نے کر لیا، یہ نفل حج کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں اور حضور کی آل یہاں پر بھوکی اور مردار کھا رہے ہیں۔
اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ تو کہا عبداللہ بن مبارک دروازہ کھولیے۔ وہ کہتے ہیں جیسے انہوں نے دروازہ کھولا تو کہتے ہیں میں نے ان کو یہ 300 دینار جو میرے پاس موجود تھے، جو میرے پاس پیسے بچ گئے تھے، جو میں نے سامان لے لیا، اس کے بعد جو میرے پاس جتنے پیسے بچے 300 دینار کے 300 دینار ہی میں نے اس عورت کو دے دیے، اور میں نے کہا کہ آپ اس کو قبول فرما لیں، آپ اس کو رکھ لیں، میں عبداللہ بن مبارک ہوں، محدث ہوں، میرے سینکڑوں شاگرد ہیں، میرا بڑا نام ہے۔ اور تو اس عورت نے کہا ہاں ہاں میں تم کو جانتی ہوں، تم عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہو۔ تو آپ نے عرض کی کہ آپ ان پیسوں کو قبول کر لیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں نہیں، میں یہ پیسے کیوں رکھوں، نہیں یہ میں نے نہیں رکھنے۔ سنیے، وقت کے محدث، وقت کے بڑے عالم اور قاری صاحب وہ گھٹنوں کے بل اس سید زادی کے سامنے پڑ گئے، دونوں ہاتھوں کو باندھ لیا، آنکھوں کو نیچے کر لیا اور عرض کرنے لگے کہ آپ ان کو قبول کر لیں، آپ کو خدا کا واسطہ، آپ کو حضور کا واسطہ، آپ اس کو قبول کر لیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ پیسے دیے اور انہوں نے قبول کر لیے۔ اور آپ سوچیں کہ انہوں نے کیسی دعائیں دی ہوگی یار، جو بندہ اس ٹائم مردار کھا رہا ہے، جان کا خطرہ ہے، اس وقت اگر اس کی مدد کر دی جائے تو کیسے وہ دل سے دعا دے گی اور کیسے وہ دعا عرش الہی تک پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عبداللہ بن مبارک وہاں سے واپس پلٹے۔ اب جو قافلے والے تھے انہوں نے کہا چلاؤ چلتے ہیں، اب سفر کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ نہیں نہیں میں نہیں جا رہا۔ تو اب جو قافلے والے تھے، آپ کو پتہ ہے لوگ ویسے ہی بڑے تانے مارتے ہیں، تو ان میں سے بھی کسی نے کہا کیوں، کیا ارادہ ہے، کوئی پلاٹ خریدنا ہے، زمین خریدنے کا ارادہ بن گیا، حج کا کینسل کر دیا؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ میرے راز کی بات ہے، یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، تم جاؤ حج کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مبارک جو حج کے لیے جا رہے تھے، پیارے اسلامی بھائیوں، واپس پلٹ گئے، واپس گھر چلے گئے۔ اب حاجی حج کر کے، کیونکہ پیدل سفر تھا، 6 مہینے بعد واپس آئے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جب وہ واپس آئے تو اب میرے آنسو نہ رکے، اب میری آنکھوں سے لگاتار آنسو نکل رہے ہیں اور میں رو رہا ہوں کہ انہوں نے یار خانہ کعبہ کو دیکھا ہوگا، انہوں نے مدینے کو دیکھا ہوگا، حضور کے روزے کو دیکھا ہوگا، وہ سنہری جالیاں دیکھی ہوں گی، انہوں نے وہ صفا مروہ کی سعی کی ہوگی، انہوں نے مقام ابراہیم پر نفل پڑھے ہوں گے، انہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات کی زیارت کی ہوگی، یار انہوں نے وہ گلیاں پھری ہوں گی جس گلیوں میں میرے حضور چلا کرتے تھے، میں لیکن ادھر محروم رہ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب قافلے آ گئے، اپنے اپنے گھر چلے گئے، کہتے ہیں جو میرے ساتھ 11 دوست گئے تھے میں ادھر رہ گیا۔ کہتے ہیں میں نے ایک دوست کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے اس کو مبارکباد دی کہ تمہیں مبارک ہو حج کی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو حاجی تھا جو حج کر کے آیا، جو ان کا دوست تھا، وہ غصہ کرنے لگا اور انہوں نے کہا اے عبداللہ بن مبارک، تو نے تو کہا تھا کہ میں حج نہیں کروں گا، تو نے تو کہا تھا میں حج نہیں کروں گا، میں نے تجھے ادھر خانہ کعبہ میں اتنی آوازیں دی، تو نے میری آواز ہی نہیں سنی۔ حالانکہ عبداللہ بن مبارک اپنے گھر پر ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں خانہ کعبہ میں دیکھا، تمہیں آوازیں مارتا رہا ہوں، تم نے میری آواز ہی نہیں سنی۔ وہ کہتے ہیں یار میں تو حج کے لیے گیا ہی نہیں، میں تو ادھر ہی تھا اپنے گھر پر۔ کہا اتنے بڑے محدث ہو کر جھوٹ بولتے ہو، تمہیں میں نے خود وہاں پر دیکھا ہے، طواف کر رہے تھے۔ وہ پریشان کہ یار میں تو ادھر گھر پر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ادھر طواف کر رہے۔ تو اب وہ دوسرے حاجی کے پاس گئے، ان کو مبارکباد دی، تو انہوں نے بھی یہی کہا یار میں تو تجھے بڑا متقی سمجھتا تھا، بڑا پرہیزگار سمجھتا تھا، لیکن تو وہاں پر عرفات میں میری بات ہی نہیں سن رہا، مینا میں میری بات ہی نہیں سن رہا۔ وہ کہتے ہیں یار میں ادھر گھر پر ہوں۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہو اتنے بڑے محدث ہو کر، میں نے تمہیں خود دیکھا، وہاں پر تم عرفات میں تھے، وہاں پر تم مینا میں تھے۔ اب چوتھے حاجی کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ تم نے یار ویسے یہ زیادتی کی، میں تو تمہیں اپنا دوست سمجھتا تھا،
لیکن تم وہاں پر جب گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے تھے میں تو آوازیں مار رہا تو تم نے میری آواز ہی نہیں سنی۔ وہ کہتے ہیں میں پریشان کہ یار میں تو گھر پر تھا، لیکن یہ کہہ رہے کوئی کہ طواف کر رہے ہو، کوئی کہہ رہا ہے عرفات میں ہو، کوئی کہہ رہا ہے منی میں ہو، یہ ماجرا کیا ہے، یہ چکر کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر۔ تو آتا ہے کہ اسی طرح آپ سارے حاجیوں کے پاس گئے، ایک ایک کر کے سارے حاجیوں کے پاس گئے اور ان کو مبارکباد دی۔ ساروں نے اسی طرح آپ کو کہا، شام تک قافلے آتے رہے اور یہ تقریباً 7 قافلے آئے، آپ ساروں سے ملے، لیکن ساروں نے یہی جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیو سنیے، کہتے ہیں رات کو پھر ایک ربیع بن اسلم، یہ بہت بڑے محدث تھے، جب یہ رات کو میرے پاس آئے تو انہوں نے بھی اسی طرح میرے ساتھ، کہتے ہیں میں تو دوسرے حاجیوں کے گھر پر ملنے گیا، لیکن یہ ربیع بن اسلم جو حج کر کے آئے یہ میرے بڑے کلوز دوست تھے، بڑے قریبی دوست تھے، یہ میرے گھر پر آ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ساتھ ہی بڑا غصہ ہونے لگے، کہا کہ اے عبداللہ بن مبارک، تم مجھے سنہری جالیوں کے پاس ملے اور تم نے مجھے یہ سکوں کی تھیلی پکڑائی، 300 دینار دیے تھے سید زادی کو، تو کہا کہ یہ آپ نے فرمایا ربیع بن اسلم نے کہ یہ تم نے مجھے تھیلی پکڑائی اور تم مجھے پکڑا کر وہاں سے غائب ہو گئے، میں تمہیں وہاں پر ڈھونڈتا رہا کہ یار تمہارے یہ پیسے دے دوں، یہ پکڑو تمہارے پیسے۔ وہ کہتے ہیں میں حیران، میں تو اپنے گھر تھا، میں یہاں پر اور یہ کہہ رہے ہیں کوئی طواف میں، یہ تھیلی بھی واپس آ گئی، کیا چکر ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان، اب عشاء کی نماز پڑھ کے کہتے ہیں میں سویا، جب میں سویا تو میرے گھر کی دیواریں چمکنے لگی، میرا سینہ چمک گیا اور میرے دل کی آنکھیں کھل گئی اور میرے سامنے حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے، خواب میری وچ آیا ماہی تے میں اوندے گل وچ پا لیاں باواں تے میں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں، کہ میں ڈر کے مارے آنکھ ہی نہیں کھول رہا کہ یار مجھ سے حضور بچھڑ جائیں گے، حضور کا یہ جلوہ مجھ سے بچھڑ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے جلوہ فرما ہے، میں پریشان، کہتے ہیں میں حضور کے قدموں میں گر گیا، کہتے ہیں میں انتظار کر رہا تھا حضور کچھ فرمائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر کیا خوب فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اور کتنے گواہ بھیجوں کہ تیرا حج قبول ہو گیا ہے، اور کتنے گواہ بھیجوں کہ تیرا حج قبول ہو گیا ہے، رب نے تیرا حج قبول کر لیا ہے۔ آزم کسے نو کارا مل دے، کوئی کعبے و خالی آوے، کسی کو حضور گھر پر آ کر مل جاتے ہیں، کوئی وہاں پر حج کر کے بھی آ جائے لیکن وہاں سے خالی آتے ہیں، لیکن کسی کو حضور گھر پر ملنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو حضور گھر پر ملنے کے لیے آ گئے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ساتھ ہی، اے عبداللہ بن مبارک، تو نے میری بیٹی کی مدد کی تھی 300 دینار سے، یہ تھیلی چیک کر لے، اس کے اندر 600 دینار ہیں، 600 دینار ہیں، 300 دینار دیے تھے، مل کتنے رہے ہیں؟ 600 دینار دیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا جو کسی میرے امتی کی پریشانی دور کرے اللہ عز و جل اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ غریبوں عید ہو گئی، 12-14 لاکھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ادھر بیٹھے بیٹھے ہی آپ کا حج ہو جائے گا۔ اگر آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں، اگر صاحب استطاعت ہیں تو حج ایک بار کرنا فرض ہے، اگر اتنے پیسے نہیں ہیں تو آپ پر حج بھی فرض نہیں ہے۔ تو لیکن جو غریبوں کا حج ہے پھر وہ یہی حج ہے کہ وہ کسی امتی کی پریشانی دور کر دے، مصیبت دور کر دے، اللہ عز و جل اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے 61 حج کیے، 60 اور 1 61 حج کیے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس کی ایک پریشانی دور کی تھی، اللہ عز و جل نے بار بار اپنے محبوب کی دربار کی حاضری نصیب فرما دی۔
اللہ اکبر۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اتنا کام تو کر سکتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، اس کی پریشانی دور کر دیں۔ اور سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی، بحیقی شریف کی حدیث پاک ہے، روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی عالم کی خدمت کرے، جو کسی عالم دین کی خدمت کرے، اللہ عز و جل اس کو 70 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب جو بندہ بار بار کسی عالم کی خدمت کرتا جائے تو 70 کو ذرا ملٹیپلائی کرتے جاؤ، کتنا ثواب ملے گا اس کو۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جو کسی غریب کی مدد کرتا ہے پھر اس کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، وہ ایک کام لازمی کیا کریں، ایک کام، جو ادھر حج پر آئے ہیں نا ان کی خدمت کریں، جو ادھر حج پر آئے ہیں ان کی پریشانی دور کریں، ان کا سامان تھوڑا آپ پہنچا دیں اٹھا کے۔ وہ کہتے ہیں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دعوت اسلامی کے بہت بڑے مبلغ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نوٹ کیا ہے، انہوں نے بڑے حج کیے ہیں، بڑے عمرے کیے ہیں، بار بار مدینہ جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے جو نوٹ کیا ہے نا، مجھے بار بار کیوں حاضری کا شرف مل رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک ہی وجہ ہے کہ میں جب بھی ادھر جاتا ہوں کسی نہ کسی کی مدد کرتا ہوں، حضور مجھے بار بار بلاتے ہیں، بار بار حاضری نصیب ہوتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، حج پر جانے والے خوش نصیب جا رہے ہیں، دعا کریں اللہ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، دعا کریں ہم بھی مدینہ دیکھ لیں۔ یار زندگی میں ایک بار مدینہ تو دیکھ لیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، وہ حسرت بھی پوری ہو جائے گی، پھر چاہے موت آ جائے تو آ جائے، ایک بار تو یار مدینہ دیکھ لیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار مدینہ کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔